ناظرین، زمانے کے بد چلن لوگ الٹی سمت کو چل پڑے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے 56 سے 57 اسلامی ممالک ہیں اور یہودیوں کا ایک ملک بھی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر اسرائیل میں یہودیوں نے اپنا ملک بنا لیا ہے تو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو ایک ملک دے دو۔ عجیب بات ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ملک ان کا نہیں ہے، وہ سرزمین مسلمانوں کی ہے۔ آئیے خود آپ ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر اسرار احمد سے، وہ تاریخ سے آگاہ کریں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھیے، میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ میرے لیے ہندو، مسلمان، کرسچن، جوز یا جین، بدھ یہ نہیں ہے میرے لیے۔ یا تو دیش بھکت ہیں یا تو دیش بھکت نہیں ہیں، دو ہی ٹائپ کے لوگ ہیں میرے لیے، باقی میرے لوگ ہی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو بات میں لوگوں کو کبھی دھرم کے چشمے سے نہیں دیکھتی ہوں۔ میں ایسے بہت سارے ہندوؤں کو جانتی ہوں جو اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے نیچ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنے نیچ ہیں۔ اور میں ایسے بہت سارے مسلمانوں کو بھی جانتی ہوں کہ وہ اس دیش میں رہ کے، اس دیش کا کھا کے بھی اس دیش سے غداری کرتے ہیں۔ تو جہاں تک انسانیت کی بات ہے اور جہاں تک مسلمانوں کو کیسا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ورلڈ میں سب سے زیادہ کنٹریز جو ہیں، ابھی آئی تھنک اگر آپ گوگل کریں تو اس سے زیادہ اچھا ڈیٹا ملے گا، 85 سے زیادہ کچھ ہیں جو کرسچنز کی ہیں، اور اس سے پھر سیکنڈ نمبر پہ یعنی 70 یا کچھ 80 سے زیادہ جو مسلم کنٹریز ہیں پوری دنیا میں۔ اور جوز جن کو مار کے کاٹ کے ٹکڑے کر کے ان کے پھینکے تھے ورلڈ وار 2 میں، ان کے لیے ایک کنٹری نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا منی پور جتنا چھوٹا سا حصہ دے کے ان کو راضی نہیں ہے، ان کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا یہ مانوتا ہے؟ کیا ان کو چھوٹا سا حصہ نہیں دے سکتے؟ ان کو پوری دنیا میں کہیں جھیلا نہیں جا رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنے جیون بچانا، آج جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فلسطین ہونا چاہیے، کیا وہ سمجھتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں ان 80 لاکھ جوز کا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بتاتے ہیں کہ وہ نہیں بھائی ان کو یہاں سے یہاں شفٹ کرو؟ وہ نہیں بتاتے ہیں۔ تو وہ ان کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اسپشٹ وادی بنے، وہ ڈھنگ سے بتائیں کہ ان کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کو وہ مار کے کاٹ کے ٹکڑے کر کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہیں ان کی نیتیں اور یہ ہیں ان کی کرتوتیں۔ تو جو آتنکوادی ہیں وہ آتنکوادی ہی رہیں گے۔ اور ہمیں مانوتا کے ادھیکار سے یہ ادھیکار بنتا ہے کہ اگر ہندوؤں کا پورے دیش میں ایک بھی دیش نہیں ہے، کہاں چھوٹا سا نیپال ہے جس کو بھی ہندوستانی کنسیڈر کرو، جس کو بھی بھارت ہی کنسیڈر کرو، صرف بھارت ہے۔ تو اسی طرح سے بھارت میں جہاں پہ ہندو سرکشت فیل کرتے ہیں، تو کیا ان کو جوز کو حق نہیں ہے کہ ایک دیش ہونا چاہیے جہاں پہ وہ رہ سکے؟ آپ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتی ہیں؟ وہ ان کا حق بھی چھینا، آف کورس وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں 6 ملین 60 لاکھ یہودی ختم کیے اس نے۔ پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کر وہاں سے پکڑ کر، جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی، جہاں تک اس کے جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ، وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپس میں لایا گیا۔ پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی، خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں، ان کو کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈیز۔ تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے، عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے، مردوں کے بھی۔ ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، ہیومن ہیئر کے قالین۔ پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب مر گئے۔ پھر اب وہ بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں، بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں۔ پھر ان کا چورا ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کترا جا رہا ہو۔ پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے، نہ کسی گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ، نہ ہڈی کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہیں۔ ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد۔ یہ کام اس صدی میں ہوا ہے، ہولوکاسٹ۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مبالغہ ہے 60 لاکھ کا، 40 لاکھ۔ تو 40 لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے، 40 لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا۔ استأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامہ، ان کا آخری وقت تو اب آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے، اسرائیل ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں۔
اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ان میں سے عرب چونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے، اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے، انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے، لہذا اس کی جو سزا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے، اب ان کے ساتھ گفت و شنید جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نوبت جو ہے وہ آئی ہے۔ اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ آخری وقت بھی آئے گا، پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نازل ہوں گے، اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے، رسول اللہ بنی اسرائیل، تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی 6 قوموں کا تو آ چکا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا، حضرت ہود، حضرت صالح، ان سب کے سامنے جو ہے ان کی قومیں ہلاک ہوئیں، تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا، وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے۔ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں، مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی، اور جو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ۔ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ شہید کر دی جائے گی، اور پھر ایک طوفان جو ہے مڈل ایسٹ میں شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، ڈاکٹر صاحب نے تاریخ بیان کی ہے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا، تو جیسے کہ آج کے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ظلم کر رہے ہیں یہودیوں پر، ان کی زمین لینا چاہتے ہیں، ان کی جانیں لینا چاہتے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں۔ بھائی یہ تو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہٹلر کون سا اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا؟ انہی میں سے ایک تھا ہٹلر، اور اس نے اپنے ہی لوگوں کو 60 لاکھ، چلو 60 لاکھ بھی نہ مانے، 40 لاکھ افراد کو اس نے قتل کیا۔ صرف قتل نہیں کیا، جیسے کہ آپ نے سنا ہے، قتل کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے ان کو کسی چیز کے اندر حائل کر دیا، ان کا نام اور نشان بھی مٹا دیا۔ تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی ایک کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے لیے عذاب بن کر آتا ہے، اور پھر سارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا ضرور، یہ جو اسرائیل کے لوگ ہیں، یہ ایک وقت آئے گا، یہ شکست کھائیں گے اور زوردار شکست کھائیں گے، اور ایسا ان کو جو ہے وہ لگے گا کہ یہ انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ چلیے سنتے ہیں آگے مزید کچھ بہتر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ گزارش ہے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کے معنی ہے امن، سلامتی۔ تو اگر میں ترجمہ کروں گا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس کے معنی ہوتی ہے سلامتی تلوار کے زور پہ پھیلی۔ اٹ از کانٹرڈکٹنگ۔ اور اس غلط فہمی کا جواب سب سے بہترین طریقے سے دیتے ہیں ڈیلیسی اولیری۔ یہ ایک مشہور محرک ہے، ہسٹورین ہے، ڈیلیسی اولیری۔ ڈیلیسی اولیری لکھتے ہیں ایک کتاب میں، اسلام ایٹ دا کراس روڈ، پیج نمبر 8 میں، ہسٹری میکس اٹ کلیئر that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword over conquered races, is the most fantastic myth that historians have ever repeated. دلی سے اولیری کہتے ہیں کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ پیج نمبر 8 میں کہ تاریخ کے ذریعے ہمیں صاف معلوم پڑتا ہے کہ وہ لیجنڈ، وہ کہانی کہ مسلمان جو بھی دیش کے اوپر حملہ کر کے جیتتے ہیں، تلوار کے زور پہ اپنا مذہب پھیلایا، وہ سب سے بھیانک اور بے بنیاد کہانی ہے جو محرک نے ہمیشہ دہرائی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے عرب ممالک پر 1400 سال تک حکومت کی۔ چند سال کے لیے انگریز آئے، چند سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن تاریخ گواہ ہے
کہ عرب ممالک پہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال تک حکومت کی، لیکن آج بھی 100 لاکھ کرسچنز ہے جو عرب ہے، آج 1 کروڑ عرب ہے جو عیسائی ہے، جو صدیوں سے عیسائی ہے، نسلوں سے کاپٹک کرسچنز، 10 ملین کاپٹک کرسچنز، 1 کروڑ عرب ہے جو کاپٹک کرسچنز ہے، جو عیسائی ہے صدیوں سے، نسلوں سے۔ اگر ہم مسلمان چاہتے تلوار کے زور پہ ہر ایک عرب کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال حکومت کی، اندلس پر۔ ہم نے ہمارا کام نہیں کیا، ہم نے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا۔ کروسیڈرز آئے، عیسائی آئے، مسلمان کو صاف کیا۔ ایک مسلمان بھی کھلی طور پہ آذان بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ہم مسلمانوں نے اس دیش ہندوستان پہ تقریباً 1000 سال حکومت کی، مغلز نے۔ اگر ہم مسلمان چاہتے ہر ایک ہندوستانی کو تلوار کے زور پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے۔ آج ہندوستان میں 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں۔ یہ 80% سے زیادہ غیر مسلمان ہندوستان میں شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ ہم چاہتے تو ہر ایک غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا، اور اسلام ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے، ایک لمبا عرصہ مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے، اسی طرح دوسرے ممالک میں حکومت کی ہے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت بھی چھین لی گئی، اور یہاں تک کہ آج مسلمان جو ہے وہ غیروں کی چکی کے اندر پس رہے ہیں اور ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، معاشی لحاظ سے، سیاسی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان اپنا سبق بھول چکا ہے، اپنے اللہ کے احکامات کو اس نے جب پس پشت ڈال دیا تو پھر یہ حالات آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومتیں چھین لی اور اللہ تعالیٰ نے غیروں کو، ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا، اور آج ہم پریشان ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ہمیں سب کو اتحاد بنا کر چلنا ہوگا اور سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ رجوع کرنے کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود اپنے حالات تبدیل کرنے کی فکر نہ کرے، تبدیل کرنے کے لیے کاوش نہ کرے، محرک نہ ہو۔ جب خود متحرک ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ حالات تبدیل کریں گے، اللہ راستے آسان کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔